بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہم صرف دو بھائی تھے۔ میرا بڑا بھائی بینک مینیجر تھا، میری بھابھی بہت زیادہ پیاری تھی۔ میں بہت عیاشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ میں اس وقت سکول جایا کرتا تھا۔ ایک روز جیسے ہی میں سکول سے واپس گھر آیا تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ میرا بھائی صبح اٹھ کر صحیح سلامت بینک کے لیے نکلا تھا۔ ہمارے گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ سب لوگ میرے بھائی کا افسوس کرنے آ رہے تھے۔ بہت زیادہ لوگ افسوس کر رہے تھے۔ جوانی کی موت بھی کیا موت ہوتی ہے۔ مجھے اپنے بھائی کی موت کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر آ چکی تھی، لیکن میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے مجھے بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ میرے بھائی کی وفات کو 4 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ میری بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ ان حالات کی وجہ سے بھابھی بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ جب میری بھابھی اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی تو میری ماں نے میری بھابھی کو روک لیا۔ میری ماں میری بھابھی سے کہنے لگی کہ تمہیں اس گھر میں ہی رکنا ہوگا۔ میری بھابھی کہنے لگی کہ میں نے اس گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے جب میرا شوہر ہی نہیں رہا۔ میں بھی اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری ماں میری طرف دیکھنے لگی۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنی بھابھی سے نکاح کرو گے۔ اس وقت یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے اور میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گی۔ ماں کی ایسی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میری ماں میری بہت زیادہ منتیں کرنے لگی اور مجھے طرح طرح کے واسطے ڈالنے لگی۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ شادی کا سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کیونکہ ابھی میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ ویسے بھی مجھے بھابھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی کیونکہ میری ماں میری بہت زیادہ منتیں کر رہی تھی۔ میرا اس وقت نکاح ہوا جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ابھی میرے پڑھنے لکھنے کی عمر تھی، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ میری بھابھی اب میری بیوی بن چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میری بیوی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ میں نے کافی مرتبہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میری بھابھی اب زیادہ تر خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی۔ شاید وہ ابھی تک میرے بھائی کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے میری بھابھی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، لیکن جب سے شادی کی وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ بھابھی کا ایسا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں اب بھابھی کا یعنی ان کا شوہر بن چکا تھا۔ بھابھی کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی تھی، لیکن ان کے پاس ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں جب بھی بھابھی کی طرف دیکھتا وہ ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ شاید وہ میرے بھائی کے جانے کا ماتم منا رہی تھی۔ میں بھی اب چپ رہنے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں کیا کچھ ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ قسمت نے مجھے ایک عجیب جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بھابھی سے اس بارے میں کس طرح سے بات کروں گا، کیونکہ ہمیشہ میں نے انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار مجھے اپنے فیصلے پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنی بھابھی سے شادی کیوں کی، کیونکہ میں ابھی شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں یہ سب کچھ بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا کیونکہ میری بھابھی پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سارے دن میں گھر سے باہر رہتا اور جب رات کو کمرے میں جاتا تو آرام سے لیٹ جاتا۔ کئی دنوں تک میں نے اپنی بھابھی سے کوئی بات نہیں کی۔ ہماری شادی کو
तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी भाभी ने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात तक नहीं की थी। ऐसे हालात देखकर मैंने भी ये फैसला कर लिया था कि मैं मज़ीद अपनी भाभी को अब तंग नहीं करूँगा और सुबह होते ही उन्हें तलाक दे दूँगा, क्योंकि वो मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनका चेहरा हर वक्त उदास रहता था। मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरी भाभी ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी से निभा रही हैं, इसलिए मैंने भाभी को छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि ये शादी मेरी माँ ने ज़बरदस्ती भाभी से करवाई थी। जैसे ही मैं रात को अपने कमरे में गया, मैंने अपनी बीवी यानी अपनी भाभी को मुखातिब किया। वो मेरी तरफ तअज्जुब भरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपनी भाभी से कोई बात नहीं की थी। मैंने उनसे कह दिया कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सुबह होते ही मैं आपको तलाक दे दूंगा, फिर आप जहाँ चाहे रह सकती हैं। अगर आप किसी और से शादी करना चाहती हैं तो भी आप कर सकती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो भी आप अपने घर वापस जा सकती हैं। जैसे ही मेरी भाभी ने मेरी ऐसी बात सुनी, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आज पहली दफ़ा मैंने भाभी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे साबित हुए हो। तुमने मुझे कभी तंग नहीं किया। इस सब में तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये तो किस्मत का खेल है। तुमने भी मेरी तरह ये शादी मजबूरी में की है और मैं तुम्हारी इस मजबूरी को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने भाभी से कह दिया कि मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आज भाभी ने मुझे दिल से अपना शौहर तस्लीम कर लिया था। मैं भी भाभी की हर बात से बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी भाभी मेरे साथ हर किस्म की बात कर लिया करती थी। मैं भी अपनी भाभी की हर जायज़ ज़रूरियात पूरी कर दिया करता था। मेरी भाभी अब मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। खानदान के कुछ लोग इस रिश्ते से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि इन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए वो हमें अलग करना चाहते थे। लेकिन हमारी मोहब्बत इतनी ज़्यादा सच्ची निकली कि हम दोनों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। आज हमारी शादी को पूरा 1 साल गुजर चुका था, लेकिन हम लोग आपस में दोबारा कभी नहीं लड़े। हम लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।